میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں، کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں کہ شہریار، اس کا کیا نام ہے، شہریار نام کیا، شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ خریدا ہے ان سے، اور انشاءاللہ ان کو قلم دوات کی مار پڑے گی۔ تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب پر کروڑوں روپے کھانے کا الزام لگا چکے ہیں۔ ویڈیو باقاعدہ ان کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ بشرا بی بی کیا واقعی ISI کی ایجنٹ نکلی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں جب عمران خان صاحب نے دونوں حلقے جہاں پر شیخ رشید صاحب الیکشنز میں حصہ لے رہے تھے، ان دونوں حلقوں میں جناب عمران خان صاحب نے اپنے امیدوار اتار دیے تھے، اور کوئی اطاعت نہیں کیا انہوں نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ، یا ان کی جو عوامی لیگ جماعت ہے اس کے ساتھ کسی نے PTI کی طرف سے کوئی نہ تو لچک کا مظاہرہ کیا گیا، نہ کوئی انتخابی اطاعت دیکھنے میں آیا، کچھ بھی نہیں۔ تو شیخ صاحب کو اس کا بڑا دکھ لگا ہوا تھا۔ پہلے بھی شیخ صاحب نے کچھ باتیں کی تھی جی کہ عمران خان نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور انہوں نے چلہ کاٹا تھا۔ چلے سے مراد ان کی وہی تھی، سبھی کو پتہ ہے کہ وہ 40 دن تک جناب کہیں پہ غائب رہے تھے، اور اس کے بعد منظر عام پر آئے تھے، اور ان کا انٹرویو منیف فاروق صاحب کے ساتھ سما ٹی وی پر چلایا گیا تھا، جس کے اندر شیخ صاحب نے پھر بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اس طرح سے باتیں نہیں کی تھی۔ لیکن تب یہ بات چل نکلی تھی، 2 صحافی ہیں جناب، کچھ صحافی تھے، انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ شیخ صاحب کو جناب پلانٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ شیخ صاحب اب PTI کی کمان سنبھال لیں گے، PTI کی باغ دوڑ جو ہے وہ شیخ صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ان تمام باتوں کو عمران خان صاحب نے سیریس لے لیا، اور اس کے بعد اندر ہی اندر شیخ صاحب کے ساتھ ایک عمران خان صاحب کی ایک کلیش چلنی شروع ہوگی، اور خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ جی بالکل جی شیخ رشید تو میری پارٹی کو ہائی جیک کر لے گا، کیونکہ خان صاحب کو شروع سے یہی لگا رہتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی بنائی کیسے گئی تھی، یہ تمام لوگ شیخ صاحب کے ساتھ لائے کیسے گئے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ شیخ صاحب اور شاہ محمود دوسرے سے جتنے بھی ہیں یہ PTI کے، تو خان صاحب کو اندر سے پتہ ہے کہ جناب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کو کافی ڈر رہتا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ میرے ساتھ لائے گئے تھے، تو یہ تو کوئی اور ہی تھا لانے والا، تو انہی کے ابھی تک یہ انہی کے لیے ہی کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام تحفظات عمران خان صاحب کو لگے رہتے تھے۔ لیکن اب جو شیخ صاحب نے الزام لگایا وہ بڑا ہی سنگین ہے۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ 3 کروڑ روپے میں میرے حلقے میں میرے خلاف PTI نے ٹکٹ بیچا ہے اس بندے کو، جو جناب میرے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، اس کو قلم اور دوات شکست دے گی۔ یہ شیخ صاحب کا ویڈیو بیان ہے، اور وہ ہاسپٹل سے بیان جاری کر رہے ہیں۔ اب یہ ہاسپٹل سے بیان کیوں جاری ہوا ہے، اس کی وجہ سیدھی ہے کہ ایک اور PTI کے تھے صاحب جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، PTI نے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا، تو اس کے لیے پھر ان کو گزشتہ کل شہید کر دیا گیا، اور ان کے چچا کا ویڈیو کلپ سامنے آتا جو کہ پشتو میں وہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ویڈیو کلپ میں شیئر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور کاپی رائٹ کا کلیم بھی آ جائے، تو اس لیے میں وہ ویڈیو کلپ تو نہیں شیئر کر رہا، لیکن یہ خبر پکی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو کلپ موجود ہے، اگر کسی کی ڈیمانڈ ہوگی تو میں وہ ویڈیو کلپ کا لنک کمنٹس میں پن کر کے دوں گا آپ کو، کہ جس میں وہ اس شہید جو بھی ان کا وہ تھا، چاہے ان کو پہلے سپورٹ کرتا تھا، آخر میں اس بندے کے اختلافات ہو گئے تھے ان کے ساتھ، تو ان صاحب کو جناب گزشتہ کل قتل کیا گیا، اور ان کے چچا نے یہ کہا جی کہ ان کو قتل کرنے والے علی امین گنڈا پور اور ایک اور جو اس حلقے میں لوکل امیدوار تھے جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا PTI کی طرف سے، یہ لوگ ہیں۔ اور PTI والے واقعتاً ان کے وہ ڈاکٹر ارسلان جو ہے، ارسلان بیٹا غداری کا ٹچ دے دو، بڑا مشہور ان کا کارندہ ہے، سوشل میڈیا کا ایجنٹ ہے جناب، وہ یعنی کہ پورے سوشل میڈیا کو وہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے PTI کی طرف سے، ارسلان خالد، تو ڈاکٹر اس کے ساتھ لگتا ہے، وہ بقول اس کے اس نے PhD کی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا، میں نے اس کی PhD کی ڈگری نہیں دیکھی۔ تو بہرحال جی، وہ جو ارسلان خالد صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس جو ان کا امیدوار قتل ہوا اس کے بارے میں کہا تھا جی کہ یہ رانگ نمبر ہے، اور PTI والے اس بیچارے کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس الزام کے بعد اب شیخ صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کی زندگی ڈینجر میں لگی، اس لیے شیخ صاحب ہاسپٹل میں جا چکے، اور اچھا ہے وہاں پر آپ کو جناب سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کسی کے خلاف بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کر گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ پبلک پلیسز میں ہوں اور پھر آپ الیکشن کمپین بھی نہ کریں تو آپ عوام کو کیا جواب دیں گے، اور اگر الیکشن کمپین کریں گے تو آپ کو جان کا خطرہ لاحق رہے گا۔ تو شیخ صاحب نے بڑا ہی بہترین آپشن جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور شیخ صاحب کو ویسے بھی پتہ ہے کہ جیتنا تو انہوں نے کوئی نہیں ہے، حنیف عباسی نے جیتنا ہے ان کے ایک حلقے سے، اور دوسرے حلقے میں بھی ان کو ہار ہی ہونی ہے، جیت بہت ہی
تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ شیخ صاحب جیت جائیں، کیونکہ شیخ صاحب ہمیشہ ٹھپوں کے بلبوتے پہ جیتتے رہے ہیں، اور اس بار گیٹ نمبر 4 نے جناب ان کو لفٹ کوئی نہیں کروائی، شیخ صاحب خود بھی مانتے ہیں، تو اس لیے ان کا الیکشن جیتنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو بہرحال جی انہوں نے جو الزام لگایا ہے، میں تو مطالبہ کرتا ہوں جی کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے واقعتاً کروڑوں میں ٹکٹس بیچے تو پھر اس جماعت کو سیاسی جماعت کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب ذرا مختصر وقت میں بشرا بی بی کی بات کر لیتے ہیں جی۔ بشرا بی بی جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ ہوتی تھی عمران خان کی وائف۔ کوئی تھا جس نے تب عمران خان صاحب کو ورغلایا کہ جناب یہ آپ کی بیوی تو پتہ نہیں انٹرنیشنل ایجنسیوں کی کارندی ہے، یہ تو آپ کو زہر دے دے گی، اور اس کو تو طلاق دے دو خان صاحب، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ پیرنی صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیرنی صاحبہ پیشگوئیاں کیا کرتی تھی۔ کوئی تھا، کوئی ہوا ہوگا اس وقت کوئی پاور میں بندہ کہ جس کا جناب اپنا ہی ایجنٹ ہوتا تھا، جو کہ بشرا بی بی کو بتا دیتا تھا کہ کل یا پرسوں کون سی عدالت سے کون سا فیصلہ آئے گا، اور بشرا بی بی جناب عمران خان صاحب کو کوئی جنتر منتر 2-4 پھوکیں مارتی تھیں، کوئی 2-4 ککڑ کاٹ کے پھینک دیے، کوئی کالا بکرا ذبح کر کے پھینک دیا بنی کالا کے جنگلوں میں، اس طرح کے کچھ کارنامے سامنے کرتی تھی، اور پھر آ کے کہتی تھی جی مجھے تو سب علم ہو گیا ہے، کل فلاں جج نے فلاں عدالت نے یہ فیصلہ سنا دینا، اور پھر وہ سنا بھی دیا جاتا تھا۔ تو خان صاحب بڑے ہی متاثر ہوئے بشرا بی بی سے، اور بالکل عمران خان صاحب کو کنٹرول میں لے لیا گیا بشرا بی بی کے تھرو۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو کوئی تھا، کوئی طاقتور شخص، اس پہ اپنی مشکل آ گئی، اسٹیبلشمنٹ نئی آ گئی، جو اہم پوسٹیں ہوتی ہیں فوج کے اندر ان میں نئے لوگ آ گئے، اور وہ صاحب خود بھی بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے اپنی ایجنٹ دوسرے کو فروخت کر دی۔ جس طرح سے کچھ زمانہ پہلے جب غلامی کا دور ہوتا تھا تو ایک غلام اگر میں نے رکھا ہوا ہے تو میری مرضی ہے میں دوسرے کو بھیج دوں، اس کے بدلے میں اسے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نفع لے سکتا ہوں، کیش میں بھی لے سکتا ہوں، اس کی کوئی اور چیز لے سکتا ہوں، یا اس کو میرے تک اگر میری جان پہ بنائی اور وہ مجھ سے کہے جی کہ اپنا غلام دے دو تو چلو تمہاری جان بخشی کر دیں گے، تو میں تو خوشی سے دوں گا، چاہے میرے پاس 100 غلام بھی ہو تو میں سارے دے دوں گا۔ تو وہ بات تھی، یہ ایجنٹ تھی کسی کی، اور اس بندے نے پھر جناب ان کو بشرا بی بی کو کنٹرول کرنے کی جتنی بھی چابیاں تھی وہ تھما دی اگلوں کے ہاتھوں میں، اور اپنی جان چھڑوا لی۔ اب دیکھ لیجئے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے، ان کا پورا کیریئر، پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ مخلص تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بہنیں بھی ان میں شامل ہیں، وہ تمام لوگ جناب مخالفت کرتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس مقام پر لانے والی بشرا بی بی صاحبہ ہی ہیں۔ عمران خان صاحب وہی کرتے رہے جو ان کو بشرا بی بی کہتی رہی، اور بشرا بی بی وہی کہتی رہی جو ان کو اوپر سے احکامات آتے رہے۔ اب اس کا یہ ثبوت بھی ویسے ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کیس میں 10 سال سزا ہو گئی، ایک کیس میں 14 سال سزا ہو گئی۔ اب جناب میرے عمران احمد خان نیازی صاحب، میرے کپتان، وہ بہت شارٹ بھی کر لیں 24 سال بندے، 14 تو کاٹے گا ہی نا بیچارہ۔ چلے اگر 14 بھی نہیں کاٹے گا پھر معاہدہ کر کے باہر چلا جائے گا الیکشنز کے بعد، کیونکہ یہ ٹھوٹا وہ نہیں جھکے گا، وہ جیت چکا ہے، مان لو یہ سب کچھ الیکشنز تک ہے۔ جیسے الیکشنز ہو جائیں گے یہی خان صاحب جو ابھی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ لیٹ جائے گا اگلوں کے پاؤں میں، اور کوشش تو ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، کوششیں تو ہر پہلے بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو لوگ ہیں انہوں نے الیکشنز تک ان کو بالکل باہر نہیں آنے دینا۔ اور اس کے بعد یہ ممکنات میں سے ہے کہ کوئی اگر ویسے بھی یہ یوز لیس قسم کا بندہ ہے فوج کے لیے جی، تو پاکستان میں ان کو رکھ کر یا ان کو خدا نخواستہ کو پھانسی وانسی کی سزا اگر ہو جاتی تو کس لیے فساد پیدا کرنا ہے ملک میں؟ بھٹو کو پھانسی لگا دیا تھا، کیا بادل ہے؟ الٹا وہ جماعت آج تک بھٹو کے نام پہ ووٹ لیے جا رہی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کو آپ نے اگلی پیپلز پارٹی نہیں بنانا اور عمران خان کو آپ نے اگلا بھٹو نہیں بنانا تو یہی آپشن ہے کہ جناب ان کو باہر بھیج دیا جائے گا، پھر ان کی سیاست خود بخود اپنی موت آپ ہی مر جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس پھر کوئی بیانیہ بچے گا ہی نہیں۔ تو اس مقام تک لانے والی ان کو بشرا بی بی ہی ہیں، کیونکہ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو 14 سال کی سزا تو سنائی گئی، لیکن وہ خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جناب بڈیالہ جیل آتی ہے کہ مجھ کو قید کر لیا جائے، لیکن ان کو وہاں سے
واپس بنی گالہ بھیج دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ آپ وہاں پر پولیس کی نگرانی میں ہوں گے، جو بھی جیل کا عملہ ہوتا ہے اس کے آپ جناب انڈر ہوں گے وہاں پر، اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب کہنے کو تو بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب بنی گالہ میں حکمرانی بشرا بی بی کی رہے گی، عمران خان صاحب کی کوئی بھی بہن وہاں پر جا کر جناب بڑی چودرن نہیں بن سکتی، اور ویسے ہی معاملات چلتے رہیں گے، یعنی کہ بنی گالہ بھی اس طرح سے چلے گا جس طرح سے اگلے چاہیں گے۔ سجی سائڈ بھی انہوں دی ہو گئی جے تے کھبی بھی انہوں دی ہو گئی جے۔ یہ ایک ویسے مشہور بات ہے کہ کہیں پہ جس کا چلتا ہو، زور چلتا ہے، جو طاقت میں ہے، اس کا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی رائٹ سائڈ بھی میری تھی، لیفٹ بھی میری تھی، جہاں سے بھی لگا ہے تم نے جو کرنا ہے جو کر لو۔ تو وہ بات ہے کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہو چکا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے کسی کے ساتھ، سبھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اب وہ رائٹ سائڈ بھی اگلے کی ہے اور لیفٹ سائڈ بھی اگلے کی ہے۔ خان صاحب کی کوئی سائڈ نہیں بچی، کوئی اوپر نیچے بھی کوئی سپیس نہیں مل رہی، تو پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ بس عمران خان صاحب کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ سبسکرائب ضرور کیجئے گا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔